Sir Kashif Mahmood, so please welcome him on the stage. عظیم الشان شہنشاہ، عظیم الشان شہنشاہ، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہے۔ مرحبا 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 مرحبا، عظیم الشان شہنشاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وقال اللہ تبارک و تعالی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو تحب الکریم واعف فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الکفرۃ والمشرکین، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ خواتین و حضرات، واجب الاحترام انسانیت کا حامل انسان سب لوگ، آپ والدین، ٹیچرز، ننھے منھے بچے، ہال کی مینجمنٹ اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ELC انگلش لینگویج کلب اور کڈس کلب گرامر اسکول کی طرف سے اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اور جتنے بھی اس کے کیمپسز ہیں، ان سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف محمود میرا نام ہے اور میں ادنیٰ سا خادم ہوں اس ادارے کا، جس ادارے میں آپ کے بچے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہم آپ کے بچوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم لوگوں کو پہچان کروا سکیں کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، مسلمان کیا ہے، مسلمانیت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا پیغام کیا ہے۔ تعلیم، مغربی تعلیم کو نکال کے اگر مسلمانوں کی تعلیم اگر دیکھی جائے تو صرف اور صرف اس تعلیم کا مقصد اللہ کی وحدانیت اور انسان کا اس دنیا میں آنا، اس کا مقصد کیا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ یہی فرماتے ہیں کہ دنیا میں میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور وہ کرے گا کیا؟ وہ میری باتیں لوگوں تک پہنچائے گا، اچھے کاموں کی ترغیب دے گا اور برے کاموں سے منع کرے گا۔ یہی مقصد لے کر ہم نے یہ اسکول بنایا، ELC بنایا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کالجز اور یونیورسٹیز کا بھی ہمارا پلان ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ واقعی جیسے بھی بچے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ٹیبلوز پیش کر کے گئے ہیں، ان میں بہت سے میسیجز چھپے ہوتے ہیں، کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اور زندہ doesn't mean that we are alive, that we are breathing۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو زندہ ہیں، جیسے ڈاکٹر مریض کے پاس آ کے کہتا ہے جی ہم زندہ ہے، وہ والا زندہ نہیں۔ اقبال کی تعلیمات بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، یہ مقصد ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمارے اسکول کا، ہمارے ELC کا، اور جتنے بھی ٹیچرز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ Before I say something on that topic, I would like to appreciate the management of ELC and Kids Club, particularly Mr. Asif Mahmood، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے مین کیمپس میں، ہیڈ آفس میں، میم
شاہین یہاں پر پرنسپل موجود ہیں, وائس پرنسپل میم نشین موجود ہیں, اور آج ہم 2 کیمپسز کی سربراہی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ایک کھچیاں کیمپس جو کہ کنٹونمنٹ کینٹ کے نزدیک ہے, اراں پرا ہے, اور ایک رنگ پورہ ہے. ان کی جو انچارجز ہیں میم زینب, سب سے بڑھ کر I would like to appreciate and congratulate you on your brilliant efforts that you put in. اور میم عظمت کاشف جو میری کار علی ہے, ان کی سروسز, باٹا سروسز کی سروس تو آپ جانتے ہیں, لیکن جو آپ انہوں نے پرفارمنسز بچوں کی دی ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ 2-4 دنوں میں کتنی محنت کر کے بچے آپ کے اسٹیج تک پہنچے ہیں. I would like to appreciate میم عظمت کاشف, میم زینب, and along with میم عذرا جو کہ ان دونوں کیمپسز کو وہ بھی دیکھ رہی تھی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور جتنی بھی ٹیچرز ان کے ماتحت نہیں, ان کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ELC کڈس کلب گرامر اسکول میں کوئی بھی کسی کے ماتحت نہیں ہے, ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. we're a team. جتنی بھی ٹیم ممبرز ہیں, ٹیچرز کھچیاں کیمپس کی ہیں یا رنگ پورہ کیمپس کی ہیں, آپ سب کو بہت بہت سلام, بہت بہت مبارکباد. جی, پرٹیکولرلی میم میمونہ فرام کھچیاں اینڈ میم سلوہ. ہاں, مجھے میم سلوہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور دوسری میم میمونہ فرام میمونہ کھچیاں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کھچیاں کیمپس سے آپ اتنا پیار ملا کہ آپ کھچے چلے آئے. اللہ آپ کو مزید کھچیاں عطا فرمائے اور اسی طرح کی سروسز آپ دیتے رہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ آگے آ جائیے, کلے بیچارے دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے, مائیں اس کے منہ میں کھانا زبردستی ڈالتی ہیں. وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ کھانا ٹیسٹ کرے, اسی لیے اس کے منہ میں کھانا ڈالتی ہیں کہ وہ کھانا اس کے معدے میں جائے. ٹھونس ٹھونس کے اس کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں تاکہ اس کی آنکھیں کھلیں, اس کو طاقت ملے, اس کو پاور ملے, انرجی ملے, اور وہ زندہ رہ سکے, اور جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے وہ چل پھر سکے. اسی طرح اگر آپ اقبال کو سامنے رکھیں, ہم جن کو لوگ معاشرے میں استاد کہتے ہیں, بہت شاطر قوم ہے, مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اور بہت سی ایسی مائیں ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں, لیکن وہ کھانا منہ میں نہیں جاتا, ادھر گر رہا ہوتا ہے, ادھر گر رہا ہوتا ہے, اور اس کے پورے کپڑے بھرے ہوتے ہیں. شاطر سے مراد میری اس استاد اور اس ماں کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں جو کھانا کھلاتے ہوئے اس کے منہ پہ کھانا مل دیتی ہے, کپڑے پہ مل دیتی ہے. وہ کھانا اس کے معدے میں نہیں جاتا ہے, پھر طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اسی طرح یہ اشعار والدین اور اساتذہ کرام جن کو ہم معاشرے میں استاد کہتے ہیں, وہ بھی منہ میں نہیں جا رہا, معدوں میں نہیں جا رہا, یہ رال کی طرح ٹپکتا ہے, ڈالتے ہیں اور وہ باہر گرتا ہے, اور یہ جو بچے ہیں وہ اس کو وامٹ کرتے ہیں. کاش کہ کوئی اقبال کا شعر بچوں کے منہ کے ذریعے معدے میں چلے جائے, تو پھر دیکھیں اس کی طاقت کیا ہے, پھر دیکھیں اس میں انرجی کیسے آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو گرائی واٹر دیتے رہے ہیں, وائڈلن کوئی طاقت کی دوائی ہے, سرپ دیتے رہے ہیں تاکہ اس کو انرجی جائے. آئیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ بندہ جو کہہ رہا ہے, جو قلم پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا, سوچتا رہتا تھا, تدبر کرتا تھا, فکر کرتا تھا, آئیں اس کا کوئی شعر کا ایک مصرع ہم اپنے بچوں کے معدوں کے اندر ٹھونس دیں. ماں جب بچے کے معدے میں وہ کھانا ٹھونستی ہے تو پھر وہ اس چیز مزید کوئی منتر نہیں کرتی ہے, اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ معدے میں کھانا چلا گیا, اب کھانا اپنا رنگ خود لائے گا. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جب بھی اقبال ڈے ہم مناتے ہیں, دکھ کے ساتھ مجھے کیا کہنا پڑتا ہے کہ ہم استاد قطعی طور پر کوئی بھی شعر کا ایک مصرع اپنے بچوں کے معدوں تک نہیں پہنچا سکے. اور I mean to say we need to let the student
feel the words مصرع اور شعر. ہم نے اس بچے کو اقبال کا وہ شعر یا شعر کا ایک مصرع اس کو کہنا ہے کہ بچے فیل اٹ، اس کو محسوس کر. جیسے ہیٹر لگتا ہے سردیوں میں اور ہم ہاتھ آگے رکھ کے اس کو سینکتے ہیں، وی فیل اٹ. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم پورے کا پورا جسم ہیٹر کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے حرارت ہمارے پورے جسم پہ جاتی ہے، اسی لیے ہم زیادہ تر ہاتھ سینکتے ہیں. آپ بھی اپنی زندگی میں اقبال کا کوئی ایک شعر یا اس کا مصرع فیل اٹ، اس کو اپنے میدوں میں اتار کے تو دیکھو. صرف آپ نے کام صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے میدوں میں اتارنا ہے. وہ مصرع یا وہ شعر رنگ خود لائے. میری آپ سب لوگوں سے درخواست یہ، اقبال ڈے سیلیبریشن قطعی طور پر اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہم بچوں کو سٹیج پر لا کے ہلکے پھلکے ماڑے موٹے ان کے ٹھمکے لگا کے ان کو نیچے بھیج دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال کا شعر ایک قطرہ بن کے اس کی رگوں میں اترے. ہم ان کو ڈرپ لگائیں جس میں بانگے درا کی ڈرپ لگی ہو، زبور عجم کی ڈرپ لگی ہو، اور بچے کے جسم میں، بچے کی رگوں میں جو خون بہ رہا ہے اس میں جائے تو صحیح. Have you ever felt the poetry of اقبال؟ کبھی آپ نے اقبال کی پوئٹری کو محسوس کیا ہے؟ یہ کہہ کیا رہی ہے، اس کی حرارت کیا ہے، اس کی تپش کیا ہے، اس کی ٹھنڈک کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ پھر اقبال کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. اور اگلا مسئلہ کیا تھا؟ گفتار کا یہ غازی تو بن گیا، کردار کا غازی نہیں بنا. ہم بھی باتونی ہیں، باتیں کر کر لوگوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ایکشنز کی طرف دیکھیں، بچوں کے ایکشنز کی طرف دیکھیں تو وہ نل اینڈ وائڈ، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ٹیشو پیپر کی طرح ہے. میں اگر بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن اگر پلے کریں، اور میں چاہوں کہ آپ بھی اس کو فیل کریں. یہ کپڑے یو فیل اٹ، یہ جو آپ نے کریمیں اور لوشن وغیرہ لگائے ہیں یو فیل اٹ. یہ جو ناشتے، دوسرا ورژن، یہ جو ناشتہ آپ کر کے آئے ہیں، جو پیٹ میں آپ کے گیا ہے، چائے کا سپ لیتے ہیں یو فیل اٹ. آپ جو جوس پیتے ہیں یو فیل اٹ. آپ جو سرپ پیتے ہیں یو فیل اٹ. آپ جو سوپ پیتے ہیں یو فیل اٹ. اور یقین کیجئے کہ جب وہ سپ ہمارا چائے کا جسم میں جاتا ہے تو پھر کیسی حرارت آتی. Have you ever felt this verse؟ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. بیٹا ادھر آؤ، اسٹیج پر آئے، جلدی سے یہ مومن ہے. ہم اس بچے کو سٹیج پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شمشیر پکڑ. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ شمشیر پکڑ کے ایک لڑکا کے ایک لڑکی آئی ہوئی، وہ شمشیر پکڑ کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس مومن کو سمجھانا ہے that you are growing up, we are feeding you through ears and eyes. ہم اس کو فیڈ کیا کر رہے ہیں؟ کلام اقبال. روز اسمبلی میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ کھڑے کر اور پڑھ یہ دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آئیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا آج کا خطاب یہ ہے، let us make them feel the words. Let us make them connected with the Almighty Allah. کہ بیٹا یہ جو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یہ تیرا رابطہ اس رب کی طرف ہے جس سے تو یہ دعا مانگ رہا ہے. اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہ زندگی شمع کی صورت اس کی ہو. اور وہ کون سی شمع؟ جس سے باقی لوگوں کی زندگیوں میں اجالے آئیں.
اب یہ بچہ دعا پڑھ کے تو چلا گیا, اپنے کلاس روم میں جا کے بیٹھ گیا. اس نے واقعی اس دعا کو فیل کیا کہ میری زندگی کا بیج بویا جا چکا, میری زندگی میں مجھے ہاتھ میں یہ شمشیر پکڑائی جا چکی, اور یہ شمشیر کرے گی کیا؟ ناقص خداؤں کا کلا کما کرے گی. 2 نمبر جو ڈیٹیز ہیں مارکیٹ میں ان کا کلا کما کرے گی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے جتنے بھی معاشرے میں بت ہیں, یہ شمشیر ان بتوں کو توڑے گی. یہ شمشیر اقبال کی شاعری کی طاقت سے ہمارے جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو کاٹے گی. یہ شمشیر ہمیں سوئی ہوئی قوم کو جگائے گی. یہ شمشیر جو قوم سلمبر میں چلی گئی ہے اس کو اٹھائے گی. یہ استاد اس بچے کو فیل کروائے گا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. کردار میں, گفتار میں, ایکشن میں اور اپنی گفتگو میں اللہ کی برہان مطلب اللہ کا قرآن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن البرہان. اگلا شعر دیکھیے. ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دہل جائے وہ طوفان. رکیے گا, کون سا دریا سر؟ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. کون طوفان؟ یہ مومن طوفان ہے. تہاڈا بچہ طوفان ہے؟ ہاں, تہاڈا بچہ طرفلاٹ ہے, جو آپ اپنے نیبرز کو کہتے ہیں, اپنی فیملی ممبرز کو کہتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو کہتے ہیں بچہ ساڈا طوفان ہے. لیکن کیا یہ جو اسکول بنا, جو یونیورسٹی بنی, جو کالج بنا, وہاں پہ اس کو برہان بنایا جا رہا ہے کہ نہیں باجی تسی بھی سوچو. کیا اس کے آنے سے جب یہ سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو دریا کا جو دل ہے وہ دہلتا ہے کہ نہیں دہلتا ہے؟ مارین لائف جو سمندری زندگی ہے, جو معاشرے میں آپ کا بچہ جاتا ہے, کیا حضرت عبد القادر جیلانی والی شخصیت اور وہ پریرنا, وہ شکتی اپنی ماں کی طرف سے لے کے مارکیٹ میں جاتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے اس کو. اقبال کو گھر سے باہر نکال دیجئے, پھر صبح ہر اسمبلی میں دعائیں کروانا چھوڑ دیجئے. اس کی باتوں پہ اگر عمل نہیں کرنا تو دفع ہو جائیے, دور ہو جائیے. وہ کہتا ہے جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی, کماندہ بیچارہ بوٹے لاندا ہے, انہوں اپنی روزی نہیں ملتی. سرمایہ کاری نظام ہے, کیپٹلزم ہے, سب کچھ کیپٹلسٹ لے جاتا ہے, وہ بیچارہ مانگتا رہتا ہے. اس کھیت کے ہر دہکاں, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. جس کھیت سے اس کو روزی نہیں ملنی ہے وہ کیا کرے؟ اس مومن سے اس معاشرے میں تبدیلی نہیں ہے, میں اس مومن کا کیا کروں؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کوئی ایک مصرع تو پڑھو. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, افلا یتدبرون, تو تدبر کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس کی جگہ اپنے آپ کو لے لیجئے, لڑکیاں بھی لے لیں اپنے آپ کو کہ میری لڑی تو حضرت عائشہ کی لڑی تھی.
میری وراثت میں اسی ہال میں آپ کی بچی آئے گی, رخصت کریں گے اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو گے کہ یہ قرآن تیری حفاظت کرے گا. اور قرآن اس گیٹ تک جا کے گاڑی کی ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اینا ہی کام سی بس قرآن دا. پھر وہی آپ کی بچی ساڈی بھੈਣ گھر جا کے اس کی ساس کہے گی تینوں قرآن کچھ آندا ہے, 2-4 سورتاں تے پڑھ. 2-4 سورتیں پڑھا کے رسم پوری کر دیتی, وہ اتنے رکھ دیو قرآن, یا جڑا وہ لے کے آئیے نال اچھے لحاف پہ لے کر آئیے, ان کو کونے چ لے جاؤ. یہ کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار. کدو غوطہ زن ہے مومن ہوندا ہے؟ بولو. غوطہ زن تو دور کی بات ہے, اے قرآن دے الفاظ سے ہاتھ اور منہ کب دھوتا ہے؟ بولی کب دھوتا ہے؟ کس لیے لیا؟ مطلب اپریشیشن کے لیے شاعری کی, واہ واہ کے لیے شاعری کی. کیا واہ واہ ہے؟ ایک وہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. کیڑا افراد, کیڑے افراد تے کیڑا فرد؟ اے فرد نے, اے افراد بیٹھے دے نے تے اے تہاڈا نیانا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ستارے ہو. گھر جا کے سوچیے, آپ کا بچہ, سر آصف کا بچہ, سر کاشف کا بچہ رات کو آسمان میں تاروں کی طرح ہے. اس کی ٹمٹماہٹ تو دیکھیں گھر جا کے بچوں کی, اور دیکھیے گا کہ آپ کا جو ستارہ ہے کیا وہ دب اکبر ہے جو سب سے ڈاڈا ستارہ ہے, یا وہ ستارہ جو دور کبھی 100 سال بعد ٹمٹماتا ہے. تارے تو آسمان پر. ایک انسان نے پوری دنیا پہ حکومت کی. یہ کل پرسوں میں ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ غلام شکایت کیا کرتے ہیں اس کتاب سے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے, القرآن کو کیوں نہیں مانتے, کہ یہ غلامی نہیں سکھاتی. میں مسمن نے جیسے کہا کہ کون سا ایسا ٹاپک ہے جس پہ اقبال نے بات نہیں کی, اور تیرے پاس کیا طاقت ہے جو معاشرے کو دکھاتا ہے کہ میں انسپائرنگ ہوں. تیرے پاس طاقت ہے نوٹ 5 کی, تیرے پاس طاقت ہے آئی فون کی, تیرے پاس طاقت ہے پجیرو کی, مرسڈیز کی, اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی طاقت نہیں. تیرے پاس طاقت ہے پشمینہ اور شال کی, تیرے پاس طاقت ہے کھاڈی کی, سفائر کی, اور تیرے کو کوئی طاقت نہیں. تو بولتا کیا ہے, تیرے الفاظ میں تاثیر کیا ہے, اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم سکھاتے کیا ہے. اللہ نے اسی کو کہا اقبال کو جا کے, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. نہیں جگایا اس نے. میں سب کو کہتا ہوں کہ پوئٹری کرنا چھوڑ دیں, نیو انوینشنز کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ جو آلریڈی انوینشنز ہو چکی ہیں کم از کم اس پہ عمل کر لو. ضرب کلیم اس کی کتاب اقبال کی ایک جلد لے کے اپنے گھر میں رکھ لو. خواتین ڈائجسٹ اپنے گھروں سے نکال دو, اخبار جہاں میگزین اپنے گھروں سے نکال دو. کیا سیکھا اس سے؟ فزکس, کیمسٹری, بیالوجی سے کیا سیکھا؟ معاشرے میں فزسٹ ہیں, آپ کا نیبر آپ سے تنگ ہے, آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ ہیں, آپ کے ریلیٹیوز آپ سے تنگ ہیں, دور مت جائیے. آپ کے والدین آپ سے تنگ ہیں, دور مت جائیے. آپ کے بہن بھائی آپ سے تنگ ہیں, دور مت جائیے. آپ کا اپنا جسم آپ سے تنگ ہے. تیرے ہاتھ تیرے تابع نہیں, تیرے پاؤں تیرے تابع نہیں, تیری سوچ تیرے تابع نہیں. یو آر ناٹ کنٹرولڈ.
پھر ہم کس سوچ میں ہیں, کس سوچ کو لے کے پروان چڑھ رہے ہیں. اور اس بچے کا کیا قصور بیچارے کا؟ قصور اس کا یہ کہ اس کو تو جس ڈائی میں ڈالیں گے اسی ڈائی میں اس کی شکل نکلے گی نا. اس کی تو اتنی طاقت نہیں, معصوم ہے بیچارہ. تلوار لے کے بچی آئی, اب اس کے ذہن میں کتنے زیادہ اشعار بچوں نے بولے, وہ اشعار ہم نے سٹف کرنے. اینو نہیں آندا انج باما پھڑ کے اینو ٹیکا نہیں لاندے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں, ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے کارآمد ہے, فائدہ مند ہے. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں موبائل فون دے رہے ہیں. اور دیکھیے آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اس کے معدے میں کیا جا رہا ہے. تو کل ساڑھ کو لا کے کہندے بچہ میری گل نہیں مانتا. بچے کی سوچ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کو, اس کے جسم کو کبھی سورج کی تپش میں نہلایا, اس کے جسم کو یہ جو سردی کی جو ٹھنڈک ہے وہ محسوس کروائی, ٹھنڈے پانی دے چھٹے کدی اینو کیا تو مار, سحری کی روشنی اس کو کبھی دکھائی, سورج کی مٹھاس کبھی اس کو دکھائی. بدل ہوئے تے بچے نو پھڑ کے اندر لے جاندے ہو, پتر اندر آ جا, بدل ہوندا پیا. بدل دے وچ کوئی تیزابی بارش تے نہیں ہو رہی کہ بچہ تھوڑا کھور چل رہا ہے. گرمی کی تپش آپ اس کو نہیں سکھاتے. تو ایسے سے نہیں لیا کیونکہ تجھے 2 نمبر مولوی ملا, تو نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ تو شارٹ کٹس میں پڑ گیا, تو نے اس لیے نہیں لیا کہ کیونکہ تجھے پتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا تو بس تر گئے. آخری قرآن کتاب لاسٹ ٹیسٹمنٹ جس کی تشریح یہ کرتا ہے, آئیں اپنے بچوں کے دلوں میں یہ چیزیں اتاریں. سب سے پہلے اپنے دلوں میں اتاریں چیزیں. 2 سال آپ کا بچہ آپ سے فیڈ کرتا ہے, اور وہ کیا چاشنی ہوگی آپ کے فیڈ میں جس سے وہ بچہ طاقت پکڑتا ہے. اور ماں دا دودھ پیتا تھا, ڈبے دا نہیں پیتا تھا دودھ, تے ماں نے بھی خوراکاں کھا دی دیا, ماں دی بھی تربیت ہوئی دی, حسن تے حسین والی تربیت ہوئی. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. گھر جا کے اپنے بچے کو دیکھیں کہ کیا اس سے معاشرہ دہلتا ہے کہ نہیں دہلتا. آ گیا آ گیا آ گیا ریان, آ گیا آصف, ڈر جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, تلوار ہے اس کے ہاتھ میں. وہ تو کہتا ہے کہ تلوار جو ہے اب اس کو زنگ لگا ہوا, یا وہ تلواریں صرف فریم کروا کے ہمارے گھروں میں دیواروں پہ آویزاں کرنے کے لیے رہ گئی ہیں. باقی کیا ہے ہمارے پاس؟ صبح و شام کے ہمارے اذکار دیکھ لیجئے, صبح و شام کے ہمارے معاملات دیکھ لیجئے. اقبال کی جو وہ پوئم ہے ابلیس کی مجلس شعرا جا کے پڑھیے, کیا حال کرتا ہے ابلیس ہمارا. اور یہ وہی حال ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ہم اس کے تابع ہو چکے. وہ جو شیطان کا لبادہ ہم نے بچوں اور اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو کیسے اوڑھ کے پھینکیں گے؟ اوڑھیں گے تو پھر زندگی کی شکل نظر آئے گی, ورنہ مانگتے رہو گے, روتے رہو گے, چلاتے رہو گے, واللہ کوئی نہیں آئے گا مدد کے لیے. یہ قوم بیگر بن چکی ہے ڈاکٹر صاحب, منگتے بنے ہوئے ہیں. باہر جا کے دیکھیے ہر بندہ منگتا بنا. تیرے ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں مانگتے ہوئے. تو منگنا ہے تو رب کو مانگ جن نے ڈائریکٹ تینوں دینا. آئیے اس قوم کی ریکنسٹرکشن کریں لیڈیز اینڈ جینٹلمن. کلے ایسی کچھ نہیں جے کر سکتے. میں تو ہم نے آپ کو کام دینا ہے, وہ کر کے آپ نے ہمیں دینا ہے, اور پھر یہ مجاہد تیار ہونا. کیوں تیری سوچ جب کدی پانی دی مٹھاس نو کدی اسی فیل کیتا ہوئے تو پھر ہے نا, پیاس لگی ہوندی ہے, پانی ہم اس طرح پیتے ہیں کہ ڈائریکٹ گلے سے جا کے ادھر جاتا ہے. ہم نے کبھی پانی کی ٹھنڈک کو محسوس ہی نہیں کیا. ایسے واسطے شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی کہ اولی اولی 3 گھٹاں چ پی کہ تجھے پتا چلے کہ پانی کی ٹھنڈک کیا ہے. یقین کیجئے جسم کامتا ہے. پھر وہ کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن
ملا کی اذان اور مجاہد. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا نہیں؟ جب مجاہد کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا نعرہ تکبیر تے دو گلاس پیتا تے اللہ اکبر. وہ جو نعرہ تکبیر مجاہد لگاتا ہے اس میں چاشنی اور طاقت، لیکن ملا کی اذان میں نہیں. ملا کی اذان، ملا ہر وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. واجہ ماردا ہے کہ اصل فلاح یہ کہتا ہے نہیں، ساڈی فلاح ساڈا کاروبار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تے اسی اے منوں کلیاں چھڑ دیو میں تھوڑا سکون لینا چاہنا. وہ جدوں اللہ دا نبی کہندا ہے کہ ٹھنڈک ہے تے چھٹے مار وضو کرتے اللہ دے سامنے چوک دیکھ کیسی ٹھنڈک ملتی. کس کو؟ اینو پریشانی کا حل اللہ کے پاس. میں ڈاکٹر کو چلی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں. وہ کیڑا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر تے تیرا گھر ہے، ڈاکٹر تے تیرا قرآن ہے، ڈاکٹر تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھ کے اپنے پوٹیاں تے پڑھو جسم تے پھوکا مارو تے دیکھو تانوں اکھاں تہاڈیاں کھل دیاں نے کہ نہیں کھل دی. اللہ دا نبی فرماندا اپنی بیٹی کے لیے یہ ورد دیا اس نے. تے تو زینکس کھا کے ستا رہنا ہے، موٹیلیم کھا کے ستا رہنا ہے، لیکزوٹینل کھا کے تو ستا رہنا ہے. تجھے کیا پتا؟ آج کے سارے پورے بھاشن کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے فیل اٹ. ان کو فیل کروائیں، بچوں کو فیل کروائیں، اپنے آپ کو فیل کروائیں. بانگے درا پڑھو، ضرب کلیم پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو. اقبال اگر اس کی پوئٹری کو دیکھیں تو پہلے 3-4 سال اس کی پوئٹری کے بھی وہ عشق و محبت والے تھے، نہ اس کی داڑھی. پڑھتے ہیں سننے کو ملتا ہے. قرآن پڑھتے تھے تو رو 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 صفحے گلے ہوں کیونکہ کنیکشن تھا. یو فیل اٹ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو میں تانوں بہترین تجارت نہ دساں جڑی تانوں عذاب الہی تو بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالا تے جانا دے نال اللہ دی راہ وچ جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہترین عمل ہے اگر تجھے پتا چلے. جہاد کرنے کا مطلب یہ نہیں تجھے سڑکاں تے آ جاؤ، میداناں چ جاؤ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، مالوں کے ساتھ جہاد کرو. اللہ فرماتا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یقین کرے میرا دل ہی نہیں کرتا دیاں گلاں چھڈن دے. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں. سیسا پلائی دیوار اب بچی کر کے گئی ہے، وہی برہان. یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو مجاہد بنا. یا ارحم الراحمین ہمیں مجاہدہ بنا. پھر میں یہ بات کرتا ہوں وہ مجاہدہ نہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے کول تے فارمولا ہے، اب ازمایا دا فارمولا ہے. گو ہوم، جمپ انٹو دا پوئٹری آف اقبال. کوئی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا جا کے پڑھ لیجیے، جواب شکوہ جا کے پڑھ لیجیے. رونا آتا ہے. مسجد مرثیہ ہاں ہے کہ بچیاں نو جفی ماری جے اس طرح کر کے ہے میرا پتر. ٹھنڈ میری ہے، ٹھنڈ تے نہیں ہے، برف ہے ٹھنڈ. کسی دوسرے کے بچے کو جب آپ جفی ڈالتے ہیں اتوں ٹھنڈ نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ ہے تو وہی جسم، اس کا بھی وہی جسم. اس سے ٹھنڈ اس طرح پڑتی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کرتے. اینو درد ہوئے گی، مینو درد ہوئے گی کیونکہ میں اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہوں. لیکن وہ کہے گا، قرآن کہے گا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت برابر. انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان مرد اور عورت دین اسلام میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. جس میں کسی جسم کے بھی ایک حصے کو جب درد ہو پورا درد دکھتا ہے، جسم کا حصہ دکھتا ہے، لیکن روتی آنکھ ہے. سب سے زیادہ آپ کی رکھوالی کرنے والی، فیل کرنے والی، تہاڈا دھیان کرنے والی تہاڈی اکھ ہے. جسم دا اور کوئی حصہ روندا نہیں. کرنا ہم نے کیا ہے؟ خنجر چلے کسی کے دل پہ تڑپتے ہیں ہم میر، کسی کے دل پہ خنجر چلے درد مجھے ہو. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سانو پیڑ کیوں نہیں ہوندی؟
ہمیں درد اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اپنے جسم کا ٹکڑا نہیں سمجھتے. مدینہ کی ریاست میں جائیے, مواحات کا نظام دیکھیے جا کر, پڑھیں and feel it. جو لذت قربانی کر کے ملتی ہے وہ چیزیں لے کے نہیں ملتی. بیسٹ فارمولا. میں آپ سب لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں جس مقصد کے لیے ہم نے اسکول کھولا, جس مقصد کے لیے آج ہم نے ٹیبلوز کروائے, تھینک یو ویری مچ بیٹا, جس مقصد کے لیے آج ہم نے بچوں کو یہاں پر لے کر آئے, انہوں نے پرفارمنس دی, گھر جا کے اس کو ایک دفعہ ڈوز ڈبل کر دیجیے. کل بھی اس کو وہی پڑھایا کہ کاکا تم نے اسٹیج پہ بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی, یو فیل اٹ, تم مجاہد بنے تھے. بابا آتا ہے نا, پھر میں شروع ہونے لگا دوبارہ تو کہ منڈا مکتا ہی نہیں پیا, میں کیا کروں, میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. وہ بوڑھوں کے بارے میں بھی کہتا ہے, کیا تھا شعر وہ والا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. گھر جا کے کیا کرنا ہے کہ پتر تو بابا بنیا سے, تم نے دیکھا تھا, تم نے جو ٹیبلو کیا تھا وہاں پہ ایک بابا آیا تھا, وہاں پہ ایک ضعیف آدمی آیا تھا, تو تم نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے ان کے درد میں شیئر کروں گا. بیٹا تمہیں یاد ہے, فیل اٹ. بڑے ہو کے نہیں, اونٹ تو ہی شروع کرنا ہے. اسی انہوں بڑے ہوتا انتظار کروانا شروع کرتے ہیں, بڑے ہو کے تو اے کرنا ہے, بڑے ہو کے تو اے کرنا ہے. تو انہیں اس ٹائم انہیں کی بھائی یہ گانے نے بولو, ہر دن ہر لمحہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, اور ہر دن اور ہر لمحے کو فیل کرواؤ, اس سے ان پٹ لو. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زندگی آنکھ جھپکنے کے ٹائم بھی اس کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں نا کر لینے کر لینے کر لینے, آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ تنو اللہ کول بلا لے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم رب زدنی علما, اللہم فقہنی فی الدین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر لحظہ ہے مومن. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.